پھر ایک سوال یہ تحریر فرمایا ہے کہ واٹس یور اوپینین اباؤٹ مولانا وحید الدین خان. بھیا صاف سی بات ہے، ہم نے ہر ایک نے مر کے اپنی قبر میں جانا ہے. خدا مجھ سے پوچھے گا میں آپ حضرات کے سامنے کیا بیان کرتا رہا، اور آپ سے بھی پوچھے گا کہ آپ کس نتیجے پہ پہنچے. یہ جتنے جدید اس قسم کے لوگ ہیں نا، مولانا وحید الدین خان صاحب، اور اسی طرح یہ ان پڑھ اسکالرز، یہ قرآن کریم کی تفسیر بیان کرنے والے جنہوں نے سرے سے ان علوم کو پڑھا ہی نہیں ہے، انہیں پتہ ہی نہیں ہے کہ تفسیر کیا ہے، حدیث کیا ہے، حتیٰ کہ جس زبان میں ان چیزوں پر لکھا گیا ہے اس زبان کو بھی نہیں جانتے، اور اپنے عقیدے میں، یہ سب سے بڑی بات ہے، اپنے عقیدے میں وہ اہل سنہ کے خلاف ہیں. ہم ان سب کو گمراہ سمجھتے ہیں. بس سیدھی سی بات ہے، کوئی ہو اہل سنہ کے عقیدے سے ہٹے گا ضرور ہم کہیں گے گمراہ، چاہے وہ کتنے ہی نیک ہو، چاہے وہ کتنا ہی بڑا فلاسفر ہو. اہل سنہ کے وہ عقائد جو کتاب و سنت میں ہیں اور امت 1500 سال سے ان پہ قائم ہے، یہ اب کون ترم خان ہے کہ ان پہ یہ کھلا ہے کہ حدیث میں یہ نہیں تو یہ مراد ہے، اور قرآن میں یہ نہیں تو یہ مراد ہے، اور کوئی کام نہیں رہ گیا. اب ہمیں یہ حق دیتے ہیں کہ ہم کینسر کے متعلق ڈسکس کریں کسی ڈاکٹر سے جا کے اور کہیں ڈاکٹر صاحب اسے کینسر ہے. اب ہمیں یہ حق دیتے ہیں کہ ہم ایک آدمی کو دیکھیں اور کہیں کہ تمہیں تو ٹی بی ہو گئی ہے اور یہ دوائیاں کھا لو. ہمیں بی پی آپریٹرس استعمال کرنا نہیں آتا. یہ جو ڈاکٹر یہاں کچھ کف اور باندھتے ہیں اور جو بھی پریس کرتے ہیں ہمیں نہیں آتا. آپ ہمیں یہ حق دیتے ہیں کہ میں کسی کو جا کے کہوں کہ بی بی آپ کو ہائی بلڈ پریشر ہے، کچھ بھی ہو سکتا ہے، یہ دوائی کھا لیجیے. وہ بیوی پوچھ سکتی ہے کہ میرے بچے تمہیں تو سرے سے وہ زبان ہی نہیں آتی جس میں یہ علم پڑھانا ہوتا ہے، تمہیں تو سرے سے بلڈ پریشر چیک کرنا ہی نہیں آتا، تم کون ہوتے ہو دوائی تجویز کرنے والے؟ پھر ہمیں بھی حق دیں، ہم بھی جا کے کہیں کہ سریا اتنا ڈالو اور سیمنٹ اتنا ڈالو اور ریت اتنی ڈالو اور بجری اتنی ڈالو اور ڈال دو چھت، اور آئندہ اگر بارشوں میں گر گئی تو پھر ناراض نہ ہونا، کیونکہ میں بے لگام ہوں، مجھے حق پہنچتا ہے کہ دنیا کے ہر علم میں دخل دوں اور ہر نسخہ تجویز کروں. یہ سب اسی وقت ہوتا ہے جب خدا کا خوف نہ کہ جب خوف ہونا کہ اللہ مجھ سے پوچھے گا. آدمی ہل نہیں سکتا، آدمی کہیں جا نہیں سکتا، یہ اندر کا ضمیر کچوکے لگاتا ہے، کوڑے مارتا ہے کہ مفتی صاحب اللہ کو کیا جواب دینا ہے. یہ تم جو بیٹھے فرق کر رہے ہو مینڈک اور چھپکلی کے درمیان، خدا کے اور تمہارے درمیان کون ہے؟ کہہ سکتے ہو کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہے، کہہ سکتے ہو کہ ام المؤمنین عائشہ اور انس بن مالک اور ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ، تم کہہ سکتے ہو قاسم بن محمد بن ابو بکر اور ان کی پھوپھی عائشہ رضی اللہ عنہ، اللہ میرے اور تیرے درمیان ہے. مصنف عبد الرزاق نے یہ روایات نقل کی ہیں. کہہ سکتا ہے مفتی کہ اللہ آپ کے اور میرے درمیان یہ شخص ہے، اللہ اس پہ اعتماد کرتا ہوں، اس کے علم پہ بھروسہ کرتا ہوں. اس لیے یہ جتنے جدید ہیں، آپ ایک دعا کیجئے اللہ تعالیٰ توفیق دے. تو ہم ایک بات کرنا چاہتے ہیں لیکن اس کے لیے 3-4 ماہ درکار ہیں. ایسے حالات ہیں جو بیان نہیں کیے جا سکتے، مشکلات ہیں، اللہ تعالیٰ انہیں حل کر دے تو پھر ہم ایک چیز شروع کریں اور آپ کو بتائیں کہ اہل السنہ کون ہوتے ہیں اور اہل السنہ کے عقیدے کیا ہوتے ہیں.